السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی، اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ معذرت پچھلے 3-4 دن میں ولاگز نہیں آ سکے، کچھ مصروفیت رہی، میری کتاب آ رہی تھی، کچھ اور چیزوں میں پھنسا رہا، پر اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باقاعدگی آئے ولاگز میں۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جلسہ کیا انہوں نے، کیسا رہا، کیا رہا میاں نواز شریف کے نیریٹو کیا بنا ان کا، اچانک ہی انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دوبارہ سے اپنا لیا، یہ کہاں سے آ گیا، مجھے کیوں نکالا، کہ دوبارہ سے تکرار شروع ہو گئی ہے، گردان شروع ہو گئی کہہ لیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ آج کی ولاگ میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو عمران خان کو ڈیل دینے کی حوالے سے جیل میں ڈیل کی خبر چل رہی ہے، ہمارے کچھ سینئر دوستوں نے یہ بات کی، سینئر صحافیوں نے، تو وہ اس میں حقیقت کیا ہے، کیا ڈیل ہے، کوئی ڈیل آفر کی گئی، اور اس کے کیا، اس پہ کیا وہ ڈیل ہے کیا، اور کیا اس کے امکانات ہیں، کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے یہ ایک اہم بات ہے، اہم ایشو ہے اس پہ، کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا کام کیا اس پہ آج کی ولاگ میں تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں آپ کو۔ تو لیکن سب سے پہلے نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا۔ مریم نواز صاحبہ نے جلال پور جٹا میں جلسہ کیا، اور خاصا مایوس کن ایکٹیویٹی رہی ہے۔ انہوں نے خفیہ اداروں نے، میں نے رپورٹس دیکھی ہیں کہ اخباری اطلاعات میں، کہ جی خفیہ اداروں نے ہی کہا کہ جناب 5 سے 6 ہزار لوگ تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے جیسا زور و شور سے، بلکہ کہہ لیں زور شور سے نواز شریف صاحب مسلم نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے حق میں سافٹ کارنر ہے، حمایت کر رہے ہیں، اگر وہ 6 ہزار جلسے کا کہہ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگ ہوں گے۔ اور خود ساما نے بھی، اور بعض اور چینل جو بڑے پرو ایک مسلم لیگ نون سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی جو کیا ہے کہ اس میں پنڈال بھر نہیں سکے، اور نہیں بھر سکے بات صحیح ہے، اور کافی زور لگایا گیا وہاں پہ، پورے گجرات ضلع سے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی جلال پور جٹا میں، لیکن وہ بات بری نہیں ہے۔ بس وہ اسی طرح کوئی 3-4 ہزار کی ایکٹیویٹی تھی، جو کہ ایک سمجھو ایک یو سی لیول کی ایکٹیویٹی تھی۔ اور مسلم لیگ نون میں کافی یہ بات آئی ہے کہ جناب مریم صاحبہ کو، کہ ان کے شان شان نہیں ہو بھائی، مریم نواز صاحبہ اگر نہ ہوتی تو شاید 300 بندے ہی نہ ہوتے۔ یہ پورا زور لگایا، پیسے خرچ کیے گئے، لوگوں کو کوشش کر کے، مریم نواز نے بھی اپنا اٹریکشن سارا، جو ان کی ایک ظاہر ہے کہ ان کے ایک نواز شریف کی بیٹی ہے، ایک لیڈر کے طور پہ یہی کچھ ہی ہونا تھا۔ اس سے زیادہ نون لیگ کا کوئی بات نہیں، اگر نواز شریف صاحب ہوتے تب بھی یہی ہونا تھا، اور اگر یہ نہ ہوتے تب اور کم ہو جانی تھی۔ میں مسلم لیگ نون کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کو لانا، عوام متحرک نہیں ہو رہے، ان کے نام پر لوگ بہت مایوس ہیں، متنفر ہیں، بیزار ہیں۔ بیزاری کی کیفیت، آپ کو جہاں بھی جائیں، جس جگہ پہ جائیں، کسی بھی حلقے کا انتخاب کر لیں، ملتان کا، فیصل آباد کا، گجرات کا، باولپور کا، پنڈی کا، لاہور کا، کہیں بھی چلے جائیں، لوگ مسلم لیگ نون سے اور نواز شریف صاحب سے بڑے بیزار نظر آتے ہیں۔ مریم نواز کی بھی کوئی جادو نہیں جگا سکتی، یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے اچانک نیریٹو، یہ ان کو اچانک یاد آ گیا کہ جی مجھے نکالا 93 میں، 99 میں، 17 میں کیوں نکالا، کس نے نکالا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بھی باتیں، اب اس سے پہلے تو بڑی مفاہمت والی باتیں کر رہے تھے نا، پہلے انہوں نے ایک لندن میں ایک بیان دیا اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنائیں گے، لیکن پھر شہباز شریف صاحب بھاگے وہاں پہ جا کے، ان کو کوئی منت لے کے، جو بھی بات ہوئی کہ نہیں جناب، پھر وہ میاں صاحب چپ ہو گئے، اور میرے نواز صاحبہ کو چپ ہو گئی، اور مفاہمت والی بات۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں نے سے پوچھا کہ نون لیگ میں ایک دوست سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ ان کا کافی رسائی ہے نواز شریف صاحب کے درباروں تک بھی، ان کی قریبی حلقے تک، تو انہوں نے کہنے لگا کہ ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو جب وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف سے، خواجہ آصف، حسن اقبال وغیرہ سارے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ سے، اور بالکل ایک ہومیوپیتھک سے لوگ ہیں، تو یہ تو کہیں گے جناب زبان بند رکھے، مفاہمت ہے، ہمیں حکومت میں آ جانے دیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہ ان کی بات ہوتی ہے کینڈیڈیٹ سے، اب تو لوگ ان سے مل رہے ہیں نا، ٹکٹس کی ظاہر ہے، وہ انٹرویوز لے رہے ہیں لوگ، فیصل آباد سے آ رہے ہیں، بہاڑی سے آ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے، پنڈی سے آ رہے ہیں، سرگودے سے اور باولپور سے، ملتان سے، ہر جگہ سے ظاہر لوگ جا رہے ہیں۔ لوگ ان کو جو سناتے ہیں کہ کتنے بدترین حالات ہیں، لوگ کتنے بیزار ہیں، لوگوں میں نفرت، سیاسی نفرت پیدا ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے خلاف، اور ان کی 16 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے۔ تو میاں صاحب کو اب احساس ہوا ہے کہ یہ تو اس طرح بات بنے گی نہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو انہوں نے جتنا مرضی سختیاں کر رہے ہیں، کرش کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کو بھی ووٹ ڈالنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں نا کہ پی ٹی آئی کے اگر آپ کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو آپ کو خود بخود ووٹ تو نہیں پڑ جائے گا، ووٹ تو لینا پڑے گا۔ اور یہ بھی خطرہ موجود ہے کہیں الیکشن والے دن لوگ نکل نہ آئیں پی ٹی آئی کے حق میں، اور وہ کہ بے شک کسی کھمبوں کو بھی نہ جتوا دے، یہ چانس موجود ہے۔ یہ اسی وجہ سے سب یہ الیکشن ڈیلے کی خبریں آنے لگتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ پریشانی ہے۔ تو میاں صاحب نے یہ نیریٹو پھر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا
یہ نرم گرم رہے گا، کہیں تھوڑی نرمی اختیار کر لیں گے، پھر کہیں پر یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے، کوئی ایسی باتیں کریں گے جو رشی پر تنقید کریں گے، کہیں 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 وہ کھلا یا ڈھکے چھپے لفظوں میں جناب باجوہ کو بھی مطعون کریں گے، تو یہ معاملہ چلتے رہے گا۔ میاں صاحب کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کا اصل مسئلہ ہی نیریٹو ہے، بیانیہ نہیں بن رہا ان سے۔ بیانیہ کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے نہیں بن رہا کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو یہ تانے دیتے تھے عمران خان کو، سلیکٹڈ ہونے کے تانے دیتے تھے، خود سلیکٹڈ بن رہے ہیں، بیساکھیوں کے تانے دیتے تھے، خود ہی بیساکھیوں کیا پورے بالکل اسٹریچر لے لیا انہوں نے، تو خود یہ سارا کام پھر نالائق ثابت ہوئے ہیں، حکومت کے بہت برے حال ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں کی ان کی جھوٹ ہے نکلے اور تضاد ہیں اور منافقتیں کو لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، تو یہ مسئلہ نیریٹو نہیں بن پا رہا، تو بہت پریشانی ہے اور یہ پریشانی بڑھے گی آئندہ دنوں میں جب یہ وزیر جلسوں میں جائیں گے یا ایکٹیویٹیز میں جائیں گے، لوگ جب ٹکٹ کے لیے لینے کے بعد کمپین میں جائیں گے تب یہ مسئلے زیادہ آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا ہر روز کوئی نہ کوئی خبر کہیں سے آئے گی، پرابلم چل رہے ہیں۔ اچھا، آج بات دوسرے، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان کو ڈیل کی، ہمارے سینئر دوستوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کچھ ویلاگز اور کچھ پی ٹی آئی کی طرف پرو پی ٹی آئی جو لوگ ہیں ان میں سے یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ہے، ان کو کہا گیا کہ اے پی آپ کو دے دیا جائے گا، ممکن ہے پنجاب بھی آپ کو دے دیں لیکن آپ کو مرکز نہیں ملے گا، اپوزیشن لیڈر بنے اور لیکن بے شک دھاندلی کے الزام لگاتے رہے لیکن احتجاجی تحریک نہ چلائے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ ڈیل تھی جو خان صاحب نے اس کو مطلب درخور اطلاع نہ سمجھا اور وہ لفٹ نہیں کرائی اس بات کو۔ اب اس میں دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات نہیں ہوگی، میں کسی کو جھوٹا بھی نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو چیزیں ہو، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے نا، دیکھیں انڈیکیٹر سے زیادہ لگاتے ہیں نا، انڈیکیٹر سارے ہر جگہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو تتر بتر کرنے کے ہیں، جو اس کے دباؤ اتنا بڑھ رہا ہے، لیکن شوکت ترین بھی مجبور ہو گیا ہے، ایک نان پولیٹیکل آدمی، ٹیکنوکریٹ آدمی، سائڈ ڈپارٹمنٹ تو مجبور ہو گیا ہے سینٹ کی سیٹ چھوڑنے پہ۔ آپ کے خیال میں شوکت ترین نے خود مزے سے سیٹ چھوڑی ہے؟ کسی کو کیا پڑی ہے؟ 6 مہینے تک اور سینیٹر شپ ان کے پاس تھی نا، تو لیکن وہ مجبور ہو گئے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے، لوگ اشتہاری قرار دے گئے ہیں، جو لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ان ایکٹیو ہوئے بیٹھے تھے ان پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑے۔ بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ سارے مسائل پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے ہیں، ختم کرنے کے، ڈیل دینے کے نہیں ہیں۔ جب ڈیل دینے کی بات ہوتی ہے تو پھر کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں اور صورتحال، اور آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون یا نواز شریف وزیر اعظم بنے گا اگر تو پنجاب نہیں لے گا، پنجاب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب نہ ملے اسے۔ اور اگر عمران خان کو بھی مطلب کے پی تو ویسے ان کو لگ ہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی جیسے جیسے بھی لے لے گی، لیکن اگر عمران خان کو اگر ڈیل آفر کرے تو عمران خان کی ڈیل میں یہی ہوگی بات کہ الیکشن پہ جائے، کہ ہمیں الیکشن میں فری ہینڈ دیں اور ہمیں الیکشن لڑنے دیں، اور الیکشن میں جو ہمارا ہم حاصل کر سکتے ہیں لے یا ہار جائے یا جیتیں، جو ہمارا مقدر، یہ اس پہ بات ہوگی۔ اس وقت جو امکانات ہیں پنڈی کے لوگ یہ بتاتے ہیں چیف صاحب کے بارے میں، جو لوگ ان سے رسائی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اعلیٰ ترین جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں وہ عمران خان کا نام ہی سننے کے تیار نہیں ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے، تازہ ترین صورتحال یہی ہے، آخری یعنی صورتحال یہی تھی کہ وہ بالکل ہی کسی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سارا کچھ اپنا وزن ایک پلڑے میں ڈال چکے ہیں، اب وہ اس کو ہی آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہاں، ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ چیف صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں، یہ دورہ بہت اہم ہے، سگنیفیکنٹ ہے۔ پاکستان کا کوئی حکمران اور الیکشن سے پہلے کا جو خاص طور پہ امریکہ جاتا ہے تو وہاں بہت کچھ طے ہوتے ہیں۔ پاکستانی پالیٹکس میں، پاکستان میں اقتدار کے فیصلوں میں امریکی انفلوئنس سب سے اہم ہے، اور بلکہ فیصلہ کن ہے۔ اسی دورے میں اگر جب آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ نے کا ارادہ نیت خراب تھی، چھوڑ جانے کی نیت نہیں تھی، لیکن امریکی دورے میں ان کو وہاں پہ پریس کانفرنس کرے گی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جو بعد نومبر میں انہوں نے چھوڑ بھی دیا، تو امریکہ میں ہی ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی، واپس پاکستان آ کے نہیں کی تھی، اس سے پہلے ان کو کرنی پڑی تھی۔ تو اگر عمران خان کے لیے کوئی اگر امریکی اگر یہ چاہیں گے، اگر یہ کہتے ہیں وائٹ ہاؤس دباؤ ڈالے پاکستان کے لیے، عمران خان میں پاکستان پہ دباؤ ڈالے کہ عمران خان کو سپیس دیں، تب شاید کو سپیس ملے، لیکن کیا امریکی ایسا چاہیں گے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سائفر کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو میں بلاؤں گا اور امریکی ایمبیسی کے نمائندوں کو بلاؤں گا، اور امریکہ اس میں امریکہ کیوں چاہے گا کہ عمران خان آئے؟ اس وقت تو جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں میرے سمجھ سے باہر ہے۔ خان صاحب کی ظاہر اپنی اسٹریٹجیز ہیں، اپنی حکمت عملیہ ہیں، لیکن وہ انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی ہی نہیں، سنجیدہ کوشش جس سے امریکیوں کو یا ویسٹ میں ان کو حمایت حاصل ہو سکے۔
کچھ انہوں نے اپنے طور پہ اراکین کانگریس وغیرہ کو بات کرتے رہے، ان کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں. وہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس ایک اور چیز ہے، اور کانگریس کے کوئی کانگریس مین یا سینٹر ہونا ایک الگ بات ہے. تو مجھے تو ایسے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اینڈ ٹائم پہ ایسا ہو جائے، مے بی اللہ کرے ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ ایک سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے سیاست میں. الیکشن ووٹرز کو فیصلہ کرنا دیں، یہ ووٹر کا حق ہے کہ کون آتا ہے، کون ہارتا ہے، کون جیتا ہے. ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے بالکل نیوٹرل ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے، اور الیکشن ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. الیکشن میں نواز شریف جیتے ہیں، چاہے عمران خان جیتے ہیں، جو مرضی جیتے، یا زرداری صاحب جیت جائے، عوام جس کو بھی جتوا دے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن بظاہر اس وقت ایسا نہیں لگ رہا. فیصلہ یہی ہو رہا ہے کہ جو اسکرپٹ ہے اس کے مطابق ہو، اور اس میں بہرحال نواز شریف کو بہت بڑی برتری حاصل ہے. وہ اس وقت بلیو آئیڈ بوائے ہیں، وہ اس وقت فیوریٹ ہے، وہ اس وقت لاڈلے ہیں. وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پورے سسٹم کے انوکھے لاڈلے ہیں. تو اور عمران خان اس وقت ماتوب ہے، سخت ماتوب ہے. تو میرا خیال ہے یہ ڈیل کی باتوں میں مجھے تو وزن نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.